بہت پرانی بات ہے، ایک شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی کچی جھوپڑی تھی۔ اس جھوپڑی میں ایک بوڑھے بزرگ رہتے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی کمر عمر کے ساتھ جھک چکی تھی اور ان کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ بہت ہی نیک، معصوم اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ گھر کی حالت اتنی خراب تھی کہ چھت سے مٹی جھڑتی تھی اور چولہا اکثر ٹھنڈا ہی رہتا تھا۔ ایک شام عبداللہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے زور زور سے کھانس رہے تھے۔ فاطمہ نے پانی کا پیالہ اپنے باپ کے ہونٹوں سے لگایا۔ گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں بچا تھا۔ عبداللہ نے اپنی بیٹی کی اداس آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ بیٹی، گھبراؤ مت، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے اس کی مدد غیب سے ضرور آتی ہے۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ جب عبداللہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ظالم قرضدار کا سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ عبداللہ، جو قرض تم نے اپنی بیمار بیوی کے علاج کے لیے لیا تھا اسے چکانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر کل صبح تک پیسے نہیں ملے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ گھر چھین لیا جائے گا۔ یہ سن کر فاطمہ اور اس کے پتا بہت پریشان ہو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ عبداللہ جا نماز پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ تبھی دروازے پر کسی کے چلنے کی دھیمی آواز آئی۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ باہر ایک شخص کمبل اوڑھے کھڑا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے عبداللہ کے ہاتھ میں ایک بھاری تھیلی تھمائی اور اندھیرے میں چلا گیا۔ تھیلی کھولی تو اس میں سونے کے سکے جگمگا رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ نکلے۔ صبح ہوتے ہی جب عبداللہ قرض چکانے نکلے تو راستے میں پتہ چلا کہ رات کو بادشاہ کے محل میں بہت بڑی چوری ہوئی ہے۔ تبھی سپاہیوں نے عبداللہ کو راستے میں روک لیا۔ جب انہوں نے اس کی تھیلی میں سونے کے سکے دیکھے تو چلائے کہ یہی وہ اشرفیاں ہیں جو محل سے چوری ہوئی ہیں۔ عبداللہ بار بار کہتے رہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور یہ سکے انہیں کسی اجنبی نے دیے ہیں، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ عبداللہ کو زنجیروں میں باندھ کر کال کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ معصوم فاطمہ اکیلی رہ گئی۔ وہ روتی ہوئی مسجد کے صحن میں بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ تبھی اسے وہی کمبل والا اجنبی نظر آیا۔ فاطمہ نے دوڑ کر اس کا دامن پکڑا اور پوچھا کہ آپ نے میرے معصوم باپ کو کیوں پھنسایا؟ اس اجنبی نے جب چہرہ ڈھکا ہوا کپڑا ہٹایا تو فاطمہ حیران رہ گئی۔ وہ شخص کوئی چور نہیں بلکہ اس شہر کا نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تو آدھی رات کو بھیس بدل کر اپنی عوام کا حال جاننے نکلا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کی سچی دعا
سنی تھی، اس لیے میں نے اپنے نجی خزانے سے وہ مدد دی تھی، لیکن صبح میرے وزیر نے جھوٹی چوری کی افواہ پھیلا دی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میرا وزیر غدار ہے۔ بادشاہ فوراً فاطمہ کو لے کر جیل پہنچے تاکہ عبداللہ کو رہا کر سکیں، لیکن جیل کا دروازہ کھلا تھا اور عبداللہ وہاں نہیں تھے۔ تبھی شہر کی سب سے اونچی مینار سے ایک روحانی آواز گونجی۔ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ وہاں کھڑے ہیں اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہے۔ انہوں نے نیچے کھڑے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں نے اس دنیا کا سچ دیکھ لیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے سچے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اتنا کہتے ہی آسمان میں بجلی چمکی اور جب روشنی کم ہوئی تو عبداللہ غائب ہو چکے تھے۔ وہاں صرف ان کا پرانا کمبل پڑا تھا۔ بادشاہ کو اس کمبل کے پاس سے ایک پرانی کتاب ملی۔ جب کتاب کھولی تو ہوش اڑ گئے۔ اس میں غدار وزیر کا نام لکھا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ فاطمہ اصل میں عبداللہ کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ بادشاہ کی وہی کھوئی ہوئی چھوٹی بہن تھی، جسے وزیر نے بچپن میں مارنا چاہا تھا۔ عبداللہ نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچی کو بچایا تھا اور پوری زندگی غریبی سہ کر اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ جب غدار وزیر پکڑا گیا تو فاطمہ نے اس کے سامنے ایک پرانی تصویر رکھی۔ اس تصویر میں عبداللہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی غدار وزیر تھا۔ عبداللہ کا اپنا سگا بیٹا ہی دولت کے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے باپ کو پھانسی میں چڑھوا رہا تھا اور عبداللہ اپنے بیٹے کے گناہوں کا درد چپ چاپ سہتے رہے تاکہ فاطمہ کو بچا سکیں۔ سچ جانتے ہی وزیر پاگلوں کی طرح رونے لگا اور اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بہن فاطمہ کو محل میں پورا سامان دیا۔ فاطمہ نے اپنے اس کچے گھر کی جگہ ایک دارالانعام یعنی غریبوں کے لیے لنگر خانہ اور مدرسہ بنوایا، جہاں ہر بھوکے کو کھانا اور ہر بے سہارا کو سہارا ملنے لگا۔ اللہ حافظ۔